نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ تیسرے پارے کے آغاز میں بعد ان خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو بعد انبیاء کو دیے گئے، یعنی کسی کو قیادت، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف اور کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ سورہ بقرہ کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا۔ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، سود کی حرمت، اور مسلمانوں کے معاشی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی کے اہم مسائل۔ اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو احکام ذکر کیے گئے اس پر عمل کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بہترین زندگی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ اس میں 220 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس میں حضرت عمران کے خاندان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں وفد نجران کا ذکر ہے۔ یہ 20 افراد پر مشتمل وفد تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بھی تھے۔ یہ حضرات آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باس و مباحثہ کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، وہ خود اللہ تھے، اللہ کے بیٹے اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا تھے، معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنے دعوے پر مختلف قسم کے دلائل پیش کیے۔ ان دلائل میں انہوں نے قرآن مجید کے ان آیات کو بھی پیش کیا جن میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ اور کلیم اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے اور انہوں نے ان کو تسلیم بھی کیا۔ پھر اس سورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، بلکہ اس سے پہلے یہود کی چند بدعمالیوں اور بدکرداریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور علماء حق کو قتل کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی، یہ ہدایت دی گئی کہ وہ جب ان کفار کی سرکشی کا یہ عالم ہے تو پھر ان کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی نے ان یہودیوں کو اپنا دوست بنایا تو ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد جو کہ بیت المقدس کے امام تھے انتقال کر گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت سونپ دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے لائق ہو گئی تو ایک دن عبادت میں مشغول تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس مختلف قسم کے بے موسم پھل پائے، تو پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ کے پاس سے۔ تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ان کی بیوی بھی بڑی عمر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لیا اور انہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہود کو شروع ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات دیے۔ مثلا وہ مٹی کے گاڑے کو اٹھا کر اس سے پرندے کی شکل بنا دیتے اور اس پر پھونک دیتے تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا۔ اسی طرح مادر ذات اندھے کو بینائی دے دیتے، اسی طرح مردے کو زندہ کر دیتے۔ ان تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی یہودیوں کو ہدایت نہ ملی، اور اس سے بڑھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ناپاک سازشوں کو ناکام بنایا اور خفیہ تدبیر کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں چوتھے پارے کے تمام مضامین کے خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔